کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ پاک تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ بات صرف مرد کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے، عورت آسائشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے، بس اللہ پہ یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ اپنے آنسو خود پہنچنے سے، خود کو خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے۔ پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ ہم ہمیشہ کے لیے خاص نہیں رہ سکتے، لوگوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں اور بدلنے والے کے پاس بس دو قسم کے ہی ہتھیار ہوتے ہیں، ایک تو حالات کا رونا اور دوسرا مجبوریوں کا بہانا۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ جس کے پاس دوسرا آپشن ہوتا ہے وہ آپ کا کبھی نہیں بنے گا۔ جس نے آپ کو چھوڑ جانے کا ارادہ کر لیا ہو وہ دروازے کی دراڑ سے بھی نکل جائے گا، اور جو آپ کے قریب آنے کا خواہش مند ہو وہ دیوار سے بھی راستہ بنا لے گا۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکا دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ یہ جو کہتے ہیں نا بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلدی ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ بانو کہتی تھی ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجز رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر پیار، عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر اس کے
سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے وہ ملے نہ ملے مگر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پھر چاہے اس سے بہتر یا بہترین چیز مل پائے مگر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ جس محبت میں کھونے کا ڈر نہ ہو وہ محبت سچی نہیں ہوتی۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ناممکنات میں سب سے اعلیٰ درجہ کی بات ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لے تو اسے وہیں رہنے دے، کیونکہ اصل مرد کبھی چوری نہیں ہوتے۔ محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ بابا جی فرماتے ہیں، حقیقی مرد اور عورت ہر کسی پہ فدا نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے شریک حیات کے وفادار رہتے ہیں۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، اور اللہ پاک دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ عورت وہ نہیں جو ہزاروں مردوں کو دیوانہ کر دے، بلکہ عورت تو وہ ہے جو ایک ہی مرد کو 1000 بار دیوانہ کر دے۔ عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے نہ غریبی سے، وہ تو بس اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں، بات صرف اتنی سی ہے، کس کے لیے کیا اہم ہے۔ ایک طرف نفرت ہے، چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ محبت کا خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت تک نہ کرے، اس سے زیادہ محبت آپ سے کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا ہے، پھر چاہے روٹی ہو یا محبت۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں۔ ایسا شوہر چنو جو آپ کے لیے اچھا ہو، نہ کہ آپ کے والدین کے لیے، نہ کہ بینک اکاؤنٹ کے لیے۔ ایسا کوئی چنو جو آپ سے ہر وقت محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے، جو آپ کو کھونے سے ڈرے، جو آپ کو خوش رکھنا چاہے، جو کبھی بھی رشتہ ختم نہ کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، محبت کا اظہار کیا ہو، ورنہ زندگی بھر کہیں سکون نہیں ملے گا۔ محبت میں مجبوریاں آئیں تو سب مجبوریوں کو مجبور کر کے محبت چننا،
اپنی زندگی کا فیصلہ خود لینا، کیونکہ آج اگر جذبات میں آ کر محبت چھوڑی تو زندگی بھر زندہ لاش کی طرح گزرے گی، اور جن کی وجہ سے مجبور ہو کر آپ محبت چھوڑو گے وہ بھی آپ کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے۔ کچھ رہ جائے گا تو زندگی بھر کا پچھتاوا۔ عورت کی محبت بہت خالص ہوتی ہے، جس سے محبت ہو جائے اس کے نام پر مر مٹ جاتی ہے، وہ جسے کہتا ہے کرتی ہے۔ ساری زندگی اکیلے گزار دے گی مگر شرک نہیں کرے گی، یہی اس کی خوبی ہے اور نیک ہونے کی نشانی ہے۔ جس سے ایک بار جڑ گئی بس اس کی ہو جاتی ہے، کسی اور کا سوچنے سے پہلے وہ مرنا پسند کرتی ہے۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان وہ ہے جسے سچی محبت نصیب ہوئی ہو۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے نہیں سونے دے گا۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کے قصے نہیں بلکہ انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سکھاؤ۔ اس سوچ اور انتظار میں کہ دوسرا بھی تو اچھا ہو، ہم ہی ہمیشہ اچھے کیوں ہیں؟ یقین کریں دوسرے کے اچھے ہونے کے انتظار میں ہم اچھا وقت اور اچھائی کا موقع کھو دیتے ہیں۔ پیار محبت کی افسانوی زندگی کے علاوہ بھی زندگی میں بہت سے غم ہوتے ہیں، بہت اذیتیں ہوتی ہیں جو نہ آپ کسی کو بتا سکتے ہیں اور نہ کسی کو دکھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ضربیں آپ کی روح پہ لگی ہوتی ہیں اور یہ مسلسل آپ کو ذہنی عذاب میں مبتلا رکھتی ہیں۔ محبت یہ تو نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ اکیلے رہنا بھی بری عادت میں آتا ہے، مگر جب اکیلے رہنے محبت تو وہ ہے جس میں محبوب سامنے ہو اور اس کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں باقی سارا جہان چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک شخص ہی سارا جہان بن جاتا ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے وہ نہ ملے اگر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پھر چاہے اسے بہتر یا بہترین چیز مل جائے مگر اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ جس عورت کے بال گرنے لگ جائیں تو سمجھ جانا وہ عورت پریشان رہتی ہے اور ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کو دل پر لگا لیتی ہے۔